معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنۃ اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ الی آخرہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ برادران اہل سنت، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج لائیو آنے کا مقصد کیا ہے۔ مجھے امید قوی ہے کہ اس پوری نشست کو، اس پوری گفتگو کو آپ بالاستیعاب سنیں گے، اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسے بالاستیعاب سنا تو بہت سے حقائق سے پردہ اٹھے گا، لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی، اور حق و باطل کا فیصلہ آج ہی کی نشست میں ہو جائے گا۔ برادران اہل سنت، کائنات کے بدترین رافضی حسن اللہ یاری، جو ایک عرصہ دراز سے یو ایس میں بیٹھا ہوا صحابہ کی مبارک و مسعود جماعت، جو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اللہ کی پسندیدہ جماعت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھی ہیں، جن کی تربیت وحی الہی کی روشنی میں ہوئی ہے، اس مبارک جماعت کے اوپر ہمیشہ بکواس، مغلظات کرتا رہتا ہے۔ اس لعین سے کئی لوگوں کی بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور اکثر و بیشتر اسے منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ بہرحال اس کے تعلق سے بہت سارے لوگ مجھے مختلف وقتوں میں میسیجز بھیجتے رہتے ہیں، اور مجھ سے لوگوں نے کہا کہ آپ اسے جو ہے چیلنج دیں، اس سے بات کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو سب جانتے ہیں میں نے کلکتہ میں اسے چیلنج دیا، اس نے چیلنج کو قبول کیا، بعد میں آڈیو ویڈیو بازی اس کے جانب سے لائیو کے اندر تبصرے ہوتے رہے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنے لوگ لائیو سن رہے ہیں، کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، اگر وہ تحریری طور پر ہو اور لکھائی پڑھائی کے ذریعے ہو، تو اس کام میں پختگی اور عمدگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ یقیناً ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنا چھوٹا سا گھر بھی بنانا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اس کو کسی کو ٹھیکہ دیتے ہیں تو اس کی بھی پوری لکھائی پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کا گھر جو ہے تعمیری مراحل سے گزرتا ہے، تعمیری کام ہوتا ہے۔ اتنا بڑا مناظرہ جو ایمان شیخین کے تعلق سے ہے، اور دنیا بھر کی نگاہیں جس پر ہے، عزیزان محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ دنیا میں کوئی بھی کام ہو، اگر وہ تحریری طور پر ہو، معاہدے کے ساتھ ہو، رضامندی سے ہو، تو اس میں پختگی اور عمدگی آتی ہے۔ حسن اللہ یاری کے ساتھ بہت سے لوگ لائیو میں آتے ہیں، اسے وہ مناظرے کا نام دیتا ہے، میں اس کج بحثی کو مناظرہ سمجھتا ہی نہیں ہوں، وہ ایک لا حاصل گفتگو ہوتی ہے جس کا نتیجہ کچھ ہوتا نہیں۔ بسا اوقات یہ اس قدر ذلیل و خوار ہوتا ہے کہ یہ وہ ویڈیوز بھی اپنے چینل پہ ڈالتا نہیں ہے مارے شرم کے۔ خیر، میں نے اسے چیلنج مناظرہ دیا، تو چیلنج مناظرہ دینے کے بعد بعض سنیوں کو بھی ہم نے یہ کہتے سنا کہ حضرت فرار اختیار کر رہے ہیں، حضرت کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، ڈائریکٹ مناظرہ کرنا چاہیے تھا۔ آج میں آپ کو بزرگوں کی جو کتابیں ہیں اور ان کے ارشادات ہیں اس کے روشنی میں بتاتا ہوں کہ میرا اسے چیلنج دینا، شرائط دینا کیوں ضروری تھا۔ سب سے پہلے تو آپ اس لعین فرعون وقت کی وہ باتیں سنیے کہ یہ جو پوری جماعت حقہ حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کے ماننے والوں کو کس طرح کمرے میں بیٹھ کر للکارتا ہے اور جماعت عمریہ سے خطاب کرتا ہے۔ ایک ویڈیو جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، وہ ویڈیو آپ ملاحظہ کریں کہ کس طرح یہ بدبخت ازلی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے چاہنے والوں کو عمری کہہ کر خطاب کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کریں۔ کہ اگر عمری مذہب میں کوئی مرد ہے، دوبارہ تکرار کرتا ہوں، مذہب عمری میں اگر کوئی مرد ہے، علماء سنتے ہیں تو وہ آ جائیں سامنے، لیکن کوئی مرد ایسا پیدا نہیں ہوگا کبھی، وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہی نہیں ہے وہ عمری شخص جو مجھ سے مناظرہ کر سکے۔ آپ نے دیکھا کس طرح یہ کہہ رہا ہے کوئی مرد کا بچہ کوئی ہے جو سامنے آئے، تو ظاہر سی بات ہے جو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، کرنا چاہیے، ایمان کا حصہ ہے۔ چونکہ میں نے جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی، اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے حوالے سے ارشاد فرما رہا ہے، شیعہ مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں اتقا سے مراد سیدنا ابو بکر کی ذات ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے دور رکھا جائے گا سب سے بڑا متقی، الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنا مال راہ خدا میں ستھرا ہونے کے لیے دیتا ہے۔ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور میں نے ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3747 پڑھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 صحابہ کے نام لے کر ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، وعمر فی الجنہ، عمر جنت میں ہے، وعثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے، وعلی فی الجنہ، اور علی بھی جنت میں ہے، الی آخری، یہ حدیث آخری تک۔ طلحہ کا نام، زبیر کا نام، سعد کا نام، سعید کا نام، عبد الرحمن بن عوف کا نام، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا نام، یہ 10 صحابہ کے نام لے کر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ بتائیے جن کو اللہ کے محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، بشارت عطا فرمائے، یہ خبیث ان کے اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور خاص حضرت ابو بکر کے لیے اعلیٰ حضرت کے یہ اشعار، خاص اس سابق سیر قرب خدا او حد کاملیت پہ لاکھوں سلام، سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی یسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ اور حضرت عمر کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس طرح کی اس نے بکواس کی تو ظاہر سی بات ہے کسی بھی مسلمان کا خون کھولے گا۔ میں نے اسے کلکتہ میں چیلنج دیا، جب اس نے چیلنج قبول کیا تو میں نے اسے شرطیں دی، وہ شرطیں دراصل ایسی ہے جس سے اس کی موت واقع ہو گئی اور یہ مناظرے سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے۔
ورنہ میں آپ کو ایک ایسی چیز دکھا رہا ہوں ابھی جسے سن کر آپ حواس باختہ ہو جائیں گے کہ یہ بدبخت نے اسی مسئلے میں ایمان شیخین میں پاکستان کے ایک مولوی حنیف قریشی کو جب بات کرنے کی دعوت دی تو اس وقت اس نے شرائط کے متعلق کیا کہا، آپ ذرا سنیں۔ تو میری گارنٹی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر طرح سے ہر طرح کا پروٹوکول دیں گے ہم، اور آپ کی بات کو نہیں کاٹیں گے، اور آپ جس طرح جتنی دیر بات کرنا چاہیں، اور مجھے جتنے وقت آپ بیچ میں بات کرنے دیں وہ آپ کی مرضی سے، وہ آپ کو کھلا آزادی دیں گے۔ آپ شروع سے کہہ دیں کہ بھئی اس طرح سے آپ بات کریں گے، ہمارے شرائط ہیں، وہ سب شرائط ابھی سے ہم منظور کر دیتے ہیں، چاہے وہ شرائط کتنے سخت ہی کیوں نہ ہو، ہم منظور کر دیتے ہیں۔ آپ تشریف لائیں۔ اس پنچر بابا اور اس نار العین کو جو سنیچر کے دن اس کے ساتھ لائیو میں آ کر بیٹھے تھے، ان کو بتاؤ کہ حنیف قریشی کے لیے اسی مسئلے میں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی شرطیں کتنی بھی سخت ہو مجھے منظور ہے، اور کیسی ہی کڑی سے کڑی شرطیں ہوں، اور میرے بولنے کا وقت بھی کم سے کم دو اور اپنا وقت زیادہ لو، سب منظور ہے، لیکن مناظرہ کرو۔ عجیب بات ہے کہ جب میں شرط لگاتا ہوں تب آ کر ان لوگوں کی دماغ خراب ہوتے ہیں کہ شرطیں کیوں لگائی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، یہ فلاں شرط بہت زیادہ سخت ہے، اس کو ہٹایا جائے، اس کو ہٹایا جائے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب یہ شرطیں میں نے لگائی تو یہ پنچر پیر کھپولی کا فنٹا بابا عبدالرشید، جو اپنے آپ کو کہتا بہت بڑا بدعتی خبیث رافضی اور اندر کا رافضی ہے، میں نے اسے مخلص سمجھنے کی غلطی کی۔ ذرا آپ حضرات اسکرین پہ ایک تصویر دیکھیں جو اس کا اپنا چینل ہے، آپ کو یہ تصویر نظر آ رہی ہے؟ اس تصویر میں 3 لوگوں کے بھاگنے کی ایک تصویر ہے کہ 3 عربی لوگ بھاگ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں اس نے کیا وہاں لکھا ہوا ہے۔ چلو کہیں ایسی جگہ بھاگ چلتے ہیں جہاں ہم جیسے اور لوگ ہوں۔ دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ اصل میں شیعوں نے ایک ہوا اڑا رکھی ہے کہ معاذ اللہ ایک جنگ کے موقع پہ ابو بکر و عمر و عثمان رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگے تھے، تو شیعی روایات کو اس نے بالکل جو ہے نا وحی الہی سمجھ کر سچ مان لیا، اور اس خبیث بابا نے اپنے آفیشل چینل کے اوپر سیدنا ابو بکر و عمر کے لیے ایسی تصویر لگائی۔ اب یہ کہتا ہے مجھے ایمان شیخین کی فکر ہے۔ اب ایک خبیث تو سیدنا امیر معاویہ کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے، حضرت سفیان کو، حضرت ہندہ کو، اور ان تینوں سے افضل مولائے کائنات کو، حتیٰ کہ انبیاء سے افضل کہتا ہے۔ تو تجھے کہاں سے ایمان شیخین کی فکر ہوئی، جو خود شیخین کا اتنا بڑا گستاخ ہو، اتنا بڑا بے ادب ہو، شیعوں کی اڑائی ہوئی بات کو حقیقی جان کر معاذ اللہ اپنے چینل کے اوپر تصویر لگا رہا ہے۔ یہ خبیث ایمان شیخین کی فکر کر رہا ہے، یہ کہتا ہے مجھے ایمان شیخین کی بہت فکر ہے اور میں چاہتا ہوں مناظرہ ہو اور اللہ یاری کا منہ کالا ہو۔ ایک پتے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایسا نہیں ہے کہ اللہ یاری کے سامنے بابا اور نور العین جب آئے تبھی ان کی بات ہوئی ہے، ان کے آپس میں بہت گہرے فون پر رابطے ہیں، باقاعدہ بات ہوتی ہے، سامنے آ کے ایکٹنگ کر رہا ہے، گھڑیالی آنسو بہا رہا ہے، اور بہت ایمان شیخین کی فکر جتا رہا ہے۔ ہاں، ایمان شیخین کی فکر جتا رہا ہے یہ خبیث، اور اپنے آپ کو بہت مخلص ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے شرطیں دی تو اس کے بعد یہ تینوں جو سنیچر کو لائیو آئے، اس میں آپ دیکھیے کہ حسن اللہ یاری کے سامنے بنگلور کا بھگوڑا مولوی نور العین مصباحی، اس کی کیا کیفیت ہے، جب اس نے سلام کیا تو اس کے جواب دینے کا انداز دیکھیے کیسا ہے۔ اللہ آپ کو بھائی صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، مولا کا کرم، بخیر و عافیت۔ اللہ حضرات، تم اپنے آپ کو مولائی کہتے ہو، بابا اور نور العین، ٹھیک ہے، یعنی مولا علی کو تمام صحابہ سے افضل ماننے والے، اس سے زیادہ تو تمہارا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ پھر ایک ایسا شخص جو ابو بکر و عمر و عثمان اور کئی صحابہ کے اسلام کا انکار کرتا ہے، ایک مسلمان کو بلا دلیل شرعی کافر کہنے والا خود کافر ہے، اور جو ایسی عظیم ہستیاں جن کو قرآن و حدیث نے جنت کی بشارت دی ہو، جن کے ایمان کا اقرار کیا ہو، ان کو کافر کہنے والے سے اتنے خلوص سے، محبت سے ملنا اور اسے قبلہ کہنا اور اس کے سلام کے جواب میں وَرَحْمَةُ اللَّهِ، اللہ کی تم پر رحمت ہو، معاذ اللہ، 100,000 بار معاذ اللہ، یہ رافضی کتے سنی ہے، یہ مولائی کہلانے والے موالی خبیث یہ سنی ہے۔
ہرگز نہیں، خدا کی قسم یہ خود رافضی ہیں. اور یہ بابا کہتا ہے کہ ہم مفتی شہزاد صاحب کو، مفتی اختر صاحب کو لا کر بٹھائیں گے. ارے بے وقوفوں، بنگلور میں شرائط ہی پر 5 گھنٹے چلے گئے تھے، مناظرہ ہوا نہیں تھا. اور کیا مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ دامت برکاتہم، مفتی شہزاد صاحب قبلہ دامت برکاتہم، یا کوئی بھی جماعت اہل سنت کا عالم بغیر شرطوں کے مناظرہ کرے گا؟ وہ بھی ایسے شخص کے ساتھ جو اتنا بڑا گھامڑ ہو کہ جو دوسروں سے تو کہتا ہے کہ مجھے کڑی سے کڑی شرطیں دو، لیکن جب کلیم حنفی کی شرطیں آ گئی تو اس کا دماغ کام کرنا بند ہو گیا. باقاعدہ 1 گھنٹے تک یہ شیاطین، یہ فرارینہ، یہ ملاغینہ، یہ خبثہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ڈسکس کرنے لگے. نہیں آپ تو مناظرہ کرنا چاہتے ہو، کلیم حنفی بھاگ رہا ہے. ابے خبیث، میں اس شخص سے بھاگوں گا جس کو یہی نہیں پتا کون سی کتاب کس کی ہے. میں ابھی آپ کو ایک مزے کی ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے، پھر میں تبصرہ کروں گا. یہ بالکل ایک بہت بڑا باب ہے تکفیر میں کہ بدعتی کو کسی بدعت کی وجہ سے تکفیر کی. ان کے اپنے امام جو ہے احمد رضا خان بریلوی، آپ بھی بریلوی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فتاوی عالمگیریہ میں کتنے لوگوں کی انہوں نے تکفیر کیا بدعت کی وجہ سے، کہ فلان فرقہ کافر ہے اس لیے کہ یہ بدعتی، انہوں نے دین میں یہ بدعتیں داخل کی. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے نا. آپ مانتے ہیں نا علامہ صاحب، اسماعیل صاحب، کہ علماء کے ہاں تکفیر کے مسئلے میں آپ نے اسے سنا، یہ اسی سنیچر کا لائیو ہے، یہ پورا 1 گھنٹے کا ہم نے اپنے اسی واٹس ایپ چینل پر سنی جمعیت الاحناف پہ اپلوڈ کیا. آپ سنیے. پہلی بات، فتاوی عالمگیری زمانہ سیدنا اورنگزیب رحمہ اللہ میں، جن کے عرص مبارک کا موقع ہے یہ، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 500 علماء نے لکھی ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ عالمگیر مولانا احمد رضا خان کی کتاب ہے. ذرا سوچئے، ایک پبلک فگر، ایک یوٹیوبر جو ایک پبلک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے کہ فتاوی عالمگیری مولانا احمد رضا کی کتاب ہے. دنیا جانتی کہ فتاوی عالمگیری، جس کا ایک نام فتاوی ہندیہ بھی ہے، یہ کتاب زمانے اورنگزیب میں 500 علماء نے مل کر لکھی ہے. نمبر 1 جھوٹ یہ. تو کیا ایسے آدمی کے ساتھ شرطوں سے بات نہ کی جائے؟ کیسے بے وقوف لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا شرطیں لگانا عبث ہے. نہیں، میرا شرطیں لگانا صحیح ہے تاکہ یہ بندر کی طرح یہاں سے وہاں گلاٹی نہ مارے. میں جانتا ہوں کہیں کی روڑی، کہیں کا بجرا، بھان متی نے کنبا جوڑا، یہ والا اس کا حساب ہے. یہ یہاں وہاں سے تنکوں سے یہ محل کھڑا کرنے کا عادی ہے. یہ جس طرح کفر ثابت کرتا، میں آگے وہ بھی بتا رہا ہوں. بہرحال پہلی بات تو فتاوی عالمگیری اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے نہیں. دوسری بات کہ اس میں لکھا ہے کہ ہر بدعتی معاذ اللہ کافر ہے. نہ یہ عالمگیری میں لکھا ہے، نہ اعلیٰ حضرت نے اپنی فتاوی رضویہ میں لکھا. اور یہ گھامڑ جو ایک پنچر بنانے والا اس کو ڈانٹ رہا ہے، نور العین کو. جب یہ ہمارے یہاں مدرسے میں پڑھاتا تھا بمبئی میں، سبحانی میں، لوگ دست بوسی کرتے تھے، عزت کرتے تھے، لوگوں کی نگاہ میں قدر تھی. جیسے الحمدللہ اس فقیر کی ہے کہ ہزاروں لوگ دست بوسی، قدم بوسی، نذرانے، تحائف، یہ سب صدقہ ہے بزرگان دین کا. ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اور آج حال دیکھو لائیو میں، اے بابا، اے پڑھ، اے چپ، اے مولوی آگے بول، اے تم کیا بول رہے ہو؟ معاذ اللہ. بتاؤ، ایک پنچر بنانے والا، ملاحجہ، مناجرہ، جینب، جو اردو کو اگل دیتا ہے، ہندی کی چندی کر دیتا ہے، ایسا خبیث اس مولوی کو ڈانٹ رہا ہے. اور یہ مولوی اتنا بڑا گھامر ہے، یہ تک نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی نہیں، فتاوی عالمگیری اعلیٰ حضرت کی کتاب نہیں ہے، وہ تو دوسرے علماء کی. پھر دوسرا الزام کیا لگایا؟ ہر بدعتی کو کافر کہا گیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے اس کو شرطیں دی کیوں. بغور سماعت کیجیے گا. میں نے جو لکھا نا، یہ میری شرائط، آپ ملاحظہ کریں شرطیں اس میں. دیکھیے جو میں نے شرائط دی ہے وہ تو خیر آپ نے ہمارے پہلے اس پہ دیکھی ہوں گی، انٹرنیٹ پہ گھومی ہے، کہ شیخین کا نام زد کفر ثابت کریں نام کے ساتھ. کیونکہ شیخین کے زمانے میں میں ثابت کر سکتا ہوں کئی لوگوں کو قرآن نے نام کے ساتھ کافر کہا، یہ میرے ذمہ ہے ثابت کرنا. تو جس زمانے میں شیخین تھے وہ قرآن کے اترنے کا زمانہ تھا، اجراء حدیث کا زمانہ تھا، حدیث جاری وہ ساری تھی. ہاں معاذ اللہ، اس میں تو انہیں کافر نہیں کہا گیا. یہ شخص کیا کرتا ہے، جب مناظرے میں بیٹھیں گے تو کہیں گا دیکھو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، ابو بکر و عمر نے خلافت قائم کی، خلافت علی کا حق تھا تو انہوں نے بدعت کی، اور بدعت کرنے والا جہنمی ہے، کافر ہے.
سمجھے؟ ابے بے وقوف، بدعاتی جب تو انہیں کہہ رہا ہے اور ہمارے بزرگوں کو، تو بدعات کی تعریف بھی ہماری کتابوں سے دکھانا. ہمارے یہاں بعض بدعات کا حکم کفر تک پہنچتا ہے، بعض کا حرام تک، بعض کا ناجائز تک، بعض صرف بری ہے، بعض اچھی ہے ہمارے یہاں بدعات. اب تجھ سے کوئی ایسے سوال پوچھتا نہیں. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب 20 رکعت نماز باجماعت پڑھوائی تراویح کی، تو آخر میں کیا فرمایا؟ موطا امام مالک کی روایت ہے، نعمت البدعۃ ھذہ، یہ واہ یہ بدعت کتنی اچھی ہے. نعمت البدعۃ ھذہ، واہ یہ بدعت کتنی اچھی ہے. بدعت یعنی کیا؟ جو کام نبی رحمت اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہ ہو، بعد میں شروع ہوا اور وہ کسی سنت کو ختم کرے، ایسی بدعت بری بدعت ہے. اس کا کرنے والا حرام کا مرتکب ہے، گنہگار ہے، کافر نہیں ہے. اب تو بدعتی کو ڈائریکٹ کافر کہہ رہا ہے. ایسے تنکوں کے سہارے پر ہی حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کو معاذ اللہ کافر کہتا ہے. اسی لیے ہم نے شرط نمبر 3 میں لکھا کہ درمیان میں خلافت، بدعت وغیرہ کی خواہ مخواہ کی بحث چھیڑنا فرار مانا جائے گا. اب اگر تو اس بحث کو چھیڑے گا تو پھر بدعات کی تعریف کر، بدعات کی قسمیں بتا، ہر قسم کے بدعاتی کا کیا حکم ہے ہماری کتاب سے بتا. میں جانتا ہوں تو ایڑیا رگڑ رگڑ کے مر جائے گا لیکن تعریف ثابت نہیں کر سکیں گا. روئے زمین کا بدترین بدعتی تیرے سامنے، وہ بھگوا کپڑے میں بیٹھا ہوا بابا پنچر پیر جو تعزیہ داری کرتا، جو نہ کتاب میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ عہد رسالت میں ہے، نہ زمانہ صحابہ میں ہے، نہ خیر القرون میں ہے، نہ زمانہ تابعین تابعین ہے. بات کے ادوار کی یہ پیداوار ہے. اور عجیب و غریب کڑے پہننا، انگوٹھیاں پہننا، قبروں پہ سجدے کرنا، طواف کرنا، کئی طرح کی ہزار بدعتیں. بدترین کفار تو تیرے سامنے بیٹھے رہتے اور معاذ اللہ تو ایمان شیخین کی بات کر رہا ہے. اور تیری خود کی پوری جماعت بدعتی ہے خبیث. جس کی بات تو کر رہا ہے بدعت، تجھے یہ نہیں پتا کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعتی کا حکم کیا ہے. بہرحال اب اس نے کہا کہ عالمگیری اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے، سرے سے نہیں ہے. اس نے کہا عالمگیری کے اندر ہر بدعتی کو کافر لکھا گیا، بالکل نہیں. اور اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت نے بھی معاذ اللہ ہر بدعتی کو کافر بالکل بھی نہیں لکھا ہے. یہ اس کا جھوٹ ہے، کذب ابیض ہے، سفید جھوٹ ہے. اب آگے دیکھیے، اس نے اس لائیو کے اندر کہا تصویر شرک ہے. یہ لوگ تصویر کو شرک کہتے ہیں. ہم لوگ بتائیے، ہم لوگ تصویر کو صرف ناجائز و حرام کہتے ہیں. اور بعض موقعوں پر ہمارے یہاں رخصت ہے، اجازت ہے، جیسے گورنمنٹ کے لیے آئی ڈی وغیرہ بنانا ہو یا کوئی اور معاملہ ہو جہاں ضرورت ہے وہاں ہم اجازت دیتے ہیں. اس نے سیدھے کیا کہا؟ شرک. اب بتائیے، جسے ہم حرام کہتے ہیں اسے یہ ہماری طرف شرک کا قول منسوب کر رہا. یہ شخص دوران مناظرہ جو سراسر گروک سے، چیٹ جی پی ٹی سے مدد لے کر مناظرہ کرتا ہے، یہ کتنا بڑا ترم خواہ ہمیں نہیں معلوم ہے. یہ پورا اے آئی کے مدد سے مناظرہ کرتا ہے. اس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں. اگر غور سے اس کے چشمے کو زوم کیا جائے تو آپ اس کے ٹیب، لیپ ٹاپ وغیرہ جو بھی ہے، اس کا آئی پیڈ وغیرہ، اس سے یہ استفادہ کرتا ہوا آپ کو صاف نظر آئے گا. بتاؤ، یہ شخص جسے ہم حرام کہتے ہیں اسے یہ شرک کہہ رہا معاذ اللہ رب العالمین. تو سیدنا ابو بکر و عمر کو اگر یہ کافر کہے تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ اچھا، شرط نمبر 7 جب اس نے پڑھ کر سنائی مولوی نور العین نے، تو کہ اگر آپ بدتمیزی کرو گے تو بعد میں ہم بے قابو ہو کر جواب دیں گے تو ہم معذور ہیں. تو کیا کہہ رہا ہے؟ ارے ایسے کیسے آپ بے قابو ہو جائیں گے، ایسے کیسے آپ معذور ہیں، یہ تو نہیں چلے گا. پھر جب شرط نمبر 8 میں لکھا گیا کہ آپ مقدسات اہل سنت یا صحابہ کرام یا اہل بیت پاک کے حوالے سے بدتمیزی نہیں کریں گے ورنہ فرار مانا جائے گا، تو کیا کہتا؟ نہیں، اتنا اتنا تو چل جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس کا تضاد کتنا بڑا مکار ہے. یعنی اس کے وقت میں سارا کچھ چل جائے گا لیکن دوسرے کو گنجائش نہیں. اسی لیے اس کے لیے ہم نے شرطیں لگائی ہے. بہرحال اب یہ دیکھیے کہ میں نے جو شرطیں دی ہے وہ دینا بالکل درست ہے. حضور محدث کبیر کا ہم نے کل آڈیو بھی لگایا. اب میں آپ کو ہمارے امام و پیشوا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی کتاب کا ایک حوالہ دے رہا ہوں جس میں اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے چیلنج مناظرہ بھی دیا اور ساتھ میں شرطیں بھی دی. یہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ حضرات اپنے موبائل میں اسے زوم کر کے دیکھ سکتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پیارے بھائیوں،
عزیز مسلمانوں، کیا یہ خیال کرتے ہو کہ ہم گالیوں کا جواب گالیاں دیں؟ یعنی وہ جو سامنے والا بہادر گالیاں اللہ ہرگز نہیں، بلکہ ان دل کے مریضوں اور ان کے ساختہ یعنی بناوٹی مسیح مرزا قادیانی کو گالی کے جواب میں یہ دکھائیں گے، ان کی آنکھیں صرف اتنا دکھا کر کھولیں گے کہ شستہ دہنوں، تمہاری گندی گالی تو آج کی نئی نرالی نہیں، قادیانی بہادر ہمیشہ سے علماء و ائمہ کو سڑی گالیاں دینے کا دھنی ہے۔ استغفر اللہ، علماء و ائمہ کی کیا گنتی، وہ کون سی شدید خبیث ناپاک گالی ہے جو اس نے اللہ کے محبوبوں، اللہ کے رسولوں، بلکہ خود اللہ واحد قہار کی شان میں اٹھا رکھی ہے۔ یہ اطلاع ضروری کی پہلی بات کا جواب ہوا۔ پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت دوسرے عدد میں، بعونہ تعالی قادیانی مرزا کو دعوت مناظرہ ہے۔ اسی دعوت کو انگلش میں چیلنج کہتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قادیانی مرزا کو دعوت مناظرہ ہے، اس میں شرائط مناظرہ مندرج ہیں اور نیز اس کا طریقہ بھی مذکور ہے، یعنی ہم نے چیلنج مناظرہ کے ساتھ شرائط بھی لکھ دی ہے اور طریقہ بھی لکھا ہے۔ اب بتائیے، ہمارے بزرگ امام اہل سنت سیدنا اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کا اتباع کرتے ہوئے اگر میں نے شرائط مناظرہ دیا تو کیا غلط کیا؟ جو شخص تصویر کو شرک کا قول ہماری طرف منسوب کرے، عالمگیری کو جو کس کی تصنیف ہے کس کے کھاتے میں ڈالے، جو اتنا بڑا خبیث ہو کہ ایک اس کی کلپ سنیے آپ دل پر ہاتھ رکھ کر، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا مردود ہے۔ یہ والله إن الكفار أفضل من أبي بكر وعمر. أقسم بالله أمريكا، يهود، نتنياهو، أريل شارون أفضل آلاف مرة من أبي بكر وعمر. كلب أريل شارون، كلبه ليس أريل شارون. أريل شارون عنده كلب، ذلك الكلب أفضل من أبي بكر وعمر آلاف مرة. وحدة الإسلامي لا جهنم، وحدة الإسلامي. عزیزان محترم، ذرا دیکھیں، یہ کائنات کا بدترین خبیث آدمی مرزا قادیانی کا روحانی پوتا، اور خدا کی قسم میں اسے مرزا سے بڑا کافر سمجھتا ہوں۔ مرزا نے تو اسلام کے ایک بنیادی اصول ختم نبوت سے مرزا ٹکرایا اور اسے بالاجماع پوری امت نے کافر قرار دیا۔ یہ تو ختم نبوت کا منکر بھی ہے، ساتھ میں شیخین کا، انبیاء کا گستاخ، کتاب اللہ کے غیر محفوظ ہونے کا قائل ہے۔ یہ موجودہ قرآن کو بھی نہیں مانتا۔ آپ اس کے کئی مناظرے دیکھ لیں۔ یہ مصحف عثمانی جو آج پوری دنیا میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس قرآن کو یہ نہیں مانتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ یہ خبیث جس کتاب کو مانتا ہی نہیں، اسی سے ابو بکر و عمر کے اسلام کا انکار کر رہا ہے۔ یہ جو کلپ آپ نے دیکھا، اس میں یہ حضرت سیدنا ابو بکر و عمر کو امریکہ سے، یہود سے بڑا کافر کہہ رہا ہے۔ جہنم میں پہلے جانے والا، بالوں والا کتا بھی ان سے بہتر ہے۔ خدا کی قسم بتاؤ، جو شخص ابو بکر و عمر کے بارے میں ایسی بات کرتا ہو، یہ بابا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمانوں کا پیر بنا گھومتا ہے، اور یہ کہتا جو فرار ہوں گا میں اس کو ننگا کروں گا، ننگا کر کے کیا کرے گا؟ ہاں، اپنی شوق پورے کرے گا۔ خبیث، نالائق، گندے آدمی، ہاں، کتنا بڑا خبیث ہے یہ، بتاؤ معاذ اللہ۔ بے وقوف کہیں کہ میں کسی کے اکسانے سے اسک جاؤں گا اور ڈائریکٹ اس کے سامنے آ کر بات کروں گا؟ کوئی ترتیب، کوئی طریقہ کار، کوئی اسلوب، کوئی انداز نہیں ہوگا میرا۔ میں نے جو شرائط مناظرہ دیا بالکل ٹھیک دیا۔ اتنے بڑے خبیث آدمی کو یہ نور العین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جی قبلہ حضرات، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو ہم مولائی ایمان شیخین کا دفاع کریں گے۔ ارے تیرے سامنے اس نے کہا کہ ابو بکر و عمر کے اوپر کوئی متواتر حدیث ان کی شان میں نہیں ہے، نہ ان کا اسلام ثابت ہے۔ اس وقت تو تیری زبان پہ لقوہ مار گیا تھا، تو چپی سادے ہوئے تھا، ایسا لگ رہا تھا کوما میں چلا گیا تو۔ ہاں، جب تجھے بابا ایک جاہل بابا ڈانٹ ڈانٹ کے کہہ رہا تھا، اے پڑھو، اے رکو، اے آگے بڑھو، اے تم کو کچھ بولنا ہے، تو میں افسوس کر رہا تھا کیا زمانہ آیا کہ ایک نرا جاہل آدمی جس کو وضو اور غسل کے موٹے موٹے مسائل نہیں معلوم، نہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی آتی ہو، ایسا شخص ایک سند یافتہ عالم کو، بہرحال یہ عالم ہے، اس عالم کو ڈانٹ رہا ہے، اور چند پیسوں کے لیے اس نے جماعت حقہ، امت کا سواد اعظم اہل السنہ کو چھوڑ کر، مسلک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ کر یہ ٹپوریوں، چرسیوں، گنجیڑیوں کے ساتھ ہو لیا، اور
ایک بات میں آپ کو مزے کی ابھی بتا رہا ہوں کہ بار بار یہ نور العین کیا کہہ رہا تھا اللہ یاری سے کہ ہاں ان کا شرطیں دینا غلط ہے، انہوں نے اہل سنت کا سر جو ہے شرم سے جھکا دیا، ہاں یہ بالکل صحیح نہیں تھا ان کا شرطیں دینا. اچھا، اور یہ حوالہ کہاں سے دے رہا ہے؟ شیخ شریف جرجانی کی کتاب شریفیہ سے. علامہ شریف جرجانی کی کتاب شریفیہ ہے جو الجامعۃ الاشرفیہ میں پڑھائی جاتی، جہاں سے یہ پڑھا ہے. آپ کو بنگلور کا مناظرہ یاد ہوگا کہ مفتی اختر حسین علیمی نے جب اس کی عبارت پڑھی نا اس کتاب کی، تو اس وقت وہ خبیث جو قطب مینار کا چچا آیا تھا، ہم نے 150 مناظرہ کیے ہیں، اور اس کے بعد جو اللہ نے اس کو خاری کی، اس کو ذلیل کیا کہ پتہ نہیں وہ گھر سے باہر نکلتا بھی ہے کہ نہیں. اس وقت اس نے کیا کہا تھا؟ میں قرآن حدیث کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانتا، قرآن اور صحیح حدیث کے علاوہ کوئی چیز نہیں مانتا. تب تم نے وہاں کیوں نہیں کہا کہ تمہیں ماننا پڑے گا شریفیہ جو کتاب ہے وہ اصول مناظرہ کی کتاب ہے، فن مناظرہ کی کتاب ہے، مناظرے میں وہ حجت ہے؟ اس وقت کیوں نہیں کہا؟ اور اب اس کے سامنے کہہ رہا ہے کہ شریفیہ میں ایسا لکھا ہے اور اس کی شرح رشیدیہ ہے، تو اس کے اندر کہاں لکھا ہے کہ شرائط نہیں دے سکتے؟ خدا کی قسم اگر تم دکھا دو تو میں اس پبلک پلیٹ فارم سے اعلان کر رہا ہوں، تمہیں میں منہ مانگا انعام دوں گا. انعام کی قید نہیں لگا رہا میں 1,00,000 2,00,000، چونکہ تم چند ٹکوں کے لیے ہی تم نے اہل سنت کا سچا مذہب چھوڑ کر ان جاہلوں کو تم برداشت کر رہے ہو. جاہل تم پر حکمرانی کر رہے ہیں، تمہیں امر کر رہے ہیں پڑھو، رکو، آگے بڑھو، یہ کرو، وہ کرو، اور کیا ہی چہرے پہ پھٹکار ہے. اور وہ اس وقت صاف کہہ رہا ہے کہ ابو بکر و عمر کے شان میں کوئی حدیث نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کیا نہیں ہے. اس وقت تمہاری زبان پہ لقوہ مارا، تم اس وقت مناظرہ بھی نہیں کر رہے ہو، تو تمہیں خود مناظرہ کرنا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اس نشست کا مطلب یہ تھا کہ سیدنا ابو بکر و عمر کا الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان ثابت ہے اور اہل سنت پر ظاہر ہے. اور یہ بات اللہ یاری بھی جانتا ہے. اللہ یاری کے سامنے جب کوئی جاتا ہے تو وہ کافر ثابت کرنے کے لیے بدعت کی، خلافت کی غیر ضروری بحثوں میں پڑھ کر لوگوں کا وقت خراب کرتا ہے. اور سینکڑوں مرتبہ اس نے لوگوں کو اسکیپ کیا، میوٹ کیا، ان کی آواز کو کم کیا. یہ خود گروک کا، یہ خود چیٹ جی پی ٹی کا، یہ خود اے آئی کا مناظر ہے. اس کا مبلغ علم کیا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں. اور قرآن کریم پڑھنے میں اس نے کتنی مرتبہ ٹھوکر کھائی میں اس کا ذکر نہیں کرتا. لیکن یہ ببوا جو کہہ رہا ہے نا مفتی اختر نے قرآن غلط پڑھا، اس سے پوچھنا اگر فل کی جگہ علل پڑھا تو قرآن کے اندر کیا فساد واقع ہوا؟ کیا معنی میں تبدیلی ہو گئی؟ کیا قرآن کریم کی تحریف کا ان پہ الزام آئے گا؟ ابے جاہل، اس کو سبقت لسانی کہتے ہیں. اور اس وقت تیرے مناظرین تو خاموش بیٹھے تھے، بعد میں ان کو یاد آیا کہ فل کی جگہ علل ہو گیا، اس سے معنی میں فساد نہیں آیا ہے. اسی لیے ہم نے ایک شرط کے اندر لکھا تھا کہ پہلی مرتبہ اگر پڑھنے میں کوئی غلطی کرے تو اس سے پوچھا جائے. اگر دوسری بار بھی وہی غلطی کرے تب مانا جائے گا کہ اسے پڑھنا نہیں آتا ہے. نہ یہ کہ پہلی ہی مرتبہ کی بات کو پکڑ کے اپنی جیت کا اعلان کیا جائے اور بے جا واویلا مچا کر اپنی برتری ظاہر کرنے کی کوشش کی جائے. سینکڑوں مرتبہ اس شخص نے قرآن غلط پڑھا ہے، حسن اللہ یاری نے، اس نلہ یاری نے. اور معاذ اللہ میں نے آج آپ کو بتا دیا کہ یہ عالمگیری کتاب جو عہد عالمگیری کی ہے اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کرتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کی طرف وہ قول منسوب کرتا ہے کہ وہ ہر بدعتی کو معاذ اللہ کافر کہتے ہیں، اور معاذ اللہ وہ تصویر کو شرک کہتے ہیں. یہ ساری حقیقتیں میں نے کھول کر رکھی ہے. ایسے آدمی سے بغیر شرطوں کے بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. اب میرا آخری اعلان یہ کہ شرطیں، اچھا کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہی نہیں، میرے پاس وقت نہیں، پھر مناظرے کا چیلنج کیوں قبول کیا؟ جب تیرے پاس فریق مخالف کی آڈیو سننے کا، تحریر پڑھنے کا، اور جب کہ وہ الحمدللہ سند یافتہ عالم دین ہے، تیرے سامنے کسی جاہل کو بھی نہیں لا کر بٹھایا گیا. بہرحال جب تیرے پاس وقت ہی نہیں تو تو مناظرہ کرے گا کیا؟ اور پھر اتنا بڑا جھوٹ اس دن کا پورا لائیو میں نے اپنے چینل پہ ڈالا. کہتا رومن اردو میں لکھا. رومن اردو کا مطلب معلوم ہے؟ فونٹ انگلش، زبان اردو. جبکہ میں نے لکھا ہی اردو میں، خالص اردو میں لکھا، رومن اردو میں نہیں لکھا. اور پڑھنے کے لیے مولوی صاحب کو لایا گیا، اس چوزے کو جو دونوں سے دبک کے پڑھ رہا تھا، ڈر ڈر کے پڑھ رہا تھا. بہرحال میں نے جو شرطیں پیش کی ہے وہ غیر مبدل ہیں. جو اس کے اندر غیر مبدل ہے، غیر مبدل ہے. اگر 13 کو تمہیں مناظرہ کرنا ہے تو 10 سے پہلے
ہم نہیں آئیں گے. 10 تاریخ کو ہماری دی ہوئی لنک پر تمہیں آنا ہے اور تمہارے مقابلے میں میرا ایک شاگرد بیٹھے گا. میں دیکھوں تو ابو بکر و عمر پر پھونکنے والے کی حیثیت اتنی بھی ہے کہ جو میرے شاگرد سے بات کر سکے. اور میرا شاگرد بحمد اللہ مکمل کورس کیا ہوا مروجہ درس نظامی جو ہندوستان میں تمام مکاتب فکر کے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اس کی تکمیل کیا ہوا شخص رہے گا جو تم سے بات کرے گا میری شرطوں کے اوپر محدود اختیار کے ساتھ, غیر مبدل شرطوں پر. شرطوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی کیونکہ یہ شرطیں بالکل درست ہے, صحیح ہے, اور تم جیسے آدمی کو پابند کر کے ہی بات کی جا سکتی ہے, ورنہ بے لگام گھوڑا کہیں بھی منہ مارتا پھرے گا, ہرے بھرے کھیت کو برباد کر دے گا, فصلیں کھانے کے لائق چھوڑے گا نہیں. ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ انہیں لگام دے کر اوقات میں رکھ کر بات کی جائے. قصہ مختصر یہ کہ 10 جون کو, وہ بھی اس سنیچر کو تم آ کر کہوں گے, چاہے ببوا کے ساتھ آؤ چاہے جس کے ساتھ آؤ, بابا بھی تمہارا ہی آدمی ہے. بابا زیادہ سنی بننے کی کوشش مت کر, سنڈاس پہ چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے. تو کیا ہے پوری دنیا کو معلوم ہے. تو اپنے انسٹا کے اوپر لکھتا ہے کہ یہ عشق ابو طالب ہے, کوئی باغ فدق نہیں چھین لیا جائے. یعنی یہ جو شیعوں کا الزام ہے کہ فدق کو ابو بکر و عمر عثمان نے چھینا, یہ پوری طرح شیعہ ہے. اور تو کیا بولتا رے کہ میں ایمان سیتھن میں تمہارے ساتھ ہوں. ابے چھچوندر, تیری ضرورت مجھے ہے, میری جوتی کو تیری ضرورت نہیں. تو ہے کون بے دلندر؟ ابھی ذرا لائیو میں ہوں رے, سننا, تھوڑا حساب میں رہے, سمجھا کیا؟ خدا کی قسم اگر تو 99 باتوں میں میرے ساتھ رہے گا اور اسلام کی ایک بات میں میرے خلاف رہے گا, میری جوتی کے نوک پر, مجھے وہ چاہیے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے آ جاؤ. آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں. سمجھے؟ سراسر موم یا سنگ ہو جا, آئی سمجھ میں؟ سراسر موم بن جا یا سنگ ہو جا, 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا. یہ آدھا ادھر آدھا ادھر نہیں چلے گا. تعزیہ اٹھانے میں شیعہ, ماتم کرنے میں شیعہ, محرم منانے میں شیعہ, اور یہ حلیہ بگاڑنے میں تو رافضی, اور کئی سارے معاملات, اور کچھ باتوں میں سنی, یا تو پورا سنی یا تو پورا رافضی. تو سڑا ہوا رافضی ہے, بدبودار رافضی ہے, تیری رافضیت میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تیرا فوٹو اب ہو سکتا تو شرم کے مارے نکال دے, لیکن ہم نے اسے اسکرین شاٹ کر لیا ہے, زمانے بھر میں عام کر دیا ہے. تو خود حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں بھگوڑا ہونے کی بات کرتا, معاذ اللہ, 100,000 بار معاذ اللہ. اور میں تو اس سے مناظرہ کروں گا. اگر تو بمبئی میں رہتا, کبھی بھی آ جا اپنے مولائیوں کو لے کر, حضرت ابو بکر کی اولیت و افضلیت پر. تیرا تو اسلام کا انکار نہیں ہے نا, اولیت اور افضلیت کا انکار ہے کہ وہ افضل نہیں ہے اور مولا کائنات ان سے افضل ہے. تیرے سے بھی مناظرے کا چیلنج ہے. اور وہ نارالعین جو بیٹھا ہوا نا تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والا, سب بابا لوگ مل کر چندہ پیٹی میں سے تھوڑا دان اس کو دیتے ہیں. اس نارالعین کو بھی میں چیلنج کرتا ہوں, میرے میں دم ہے, تو مصباحی کہتا اپنے آپ کو, چل میرے سامنے آ کر مناظرہ کر لے اولیت و افضلیت پر. ایمان پر اسے چیلنج ہے, اور اولیت و افضلیت پہ نارالعین کو اور اس جیسے جتنے دھتورے ہندوستان کے اندر ہے, رافضیوں کے چاٹوکار ڈھٹن کھانے والے, سب کو میرا چیلنج ہے, مناظرہ ہے. قصہ مختصر یہ کہ 10 جون بروز منگل میرا نمائندہ ہماری دی ہوئی لنک پر آئے گا. حسن اللہ یاری بذات خود آئے, ان شرطوں پر بات کرے. شرائط تو تبدیل ہونے والی نہیں, بس لنک کو چیک کرنے کی غرض سے, جیسا کہ تم نے پہلے کہا تھا کہ ہم کو لنک ٹیسٹ کرنا پڑے گا. لنک ٹیسٹ کرنا, لنک کام کریں گی. 13 کو آئیے. انہی شرطوں کے ساتھ الحمدللہ یہ فقیر میدان چھوڑ کے بھاگنے والا اتنی استقامت کے ساتھ 20 سال سے ہندوستان کے چپے چپے میں ڈٹ کر بولے گا. تو 13 جون کو میں سامنے آؤں گا اور انشاءاللہ الرحمن دلائل و براہین کے انبار لگا دوں گا, اور تیری وہ پھوہر دلیلیں جسے تو ہر ایک کو مرعوب کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی قلعی کھول کے رکھوں گا. آئیے ہم سب مل کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت وہ بارگاہ آل رسول میں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام.
مولا تبارک و تعالی آج کی یہ مبارک و مسعود محفل جو ایمان شیخین کے مناظرے پر شرائط کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے منعقد کی گئی تھی اور جسے ہزاروں لوگ آن لائن دنیا بھر سے سماعت کر رہے ہیں، مولا تبارک و تعالی اس محفل کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، ہم سب کو مرتے دم تک اہل سنت کے سچے مذہب پر جو صحابہ و تابعین و اولیاء امت کا تسلسل ہے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قائم رکھ۔ مولا تعالیٰ جتنے لوگ لائیو سن رہے ہیں، مولا تعالیٰ اس میں بہت سے لوگ روزگار کے لیے، اولاد کے لیے، مکان کے لیے، رشتے کے لیے، بیماریوں سے پریشان ہوں گے، اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرات شیخین کریمین وہ جملہ صحابہ کرام، وہ جملہ اہل بیت پاک کے طفیل، مولا ان کی جملہ مشکلات کو دور فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں ان سے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یہ جتنے غلیظ قسم کے لوگ ہمارے ایمان و عقیدے پر حملے کر رہے ہیں، مولا انہیں نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو اہل سنت کے سچے مذہب پر استقامت عطا فرما۔ مولا تعالی جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب موت عطا فرما تو ایمان والی موت عطا فرما۔ مولا تبارک و تعالی جو چیزیں مانگنے سے رہ گئی ہیں اپنے رحم و کرم سے ہمارے وہم و گمان سے زیادہ عطا فرما۔ صدا سنیوں پر ہو رحمت کی بارش، وہابیوں پہ بجلی گرا تاج والے، نہ لے وہابیوں سے مدد کوئی سنی، صلح کل کا فتنہ مٹا تاج والے۔ صحابہ کے دشمن رہیں خوار ہر جا، محبوں پہ فضل خدا تاج والے۔ اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیزیں عطا بکنز ہستی، علم و عمل و فراخ دستی، ایمان و امان و تندرستی۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بفضل سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس چینل کو سبھی اہل سنت سبسکرائب کریں، چونکہ اگر مناظرہ ہونا بھی ہے تو اسی چینل پہ ہوگا۔ اور پھر سنیچر کو اگر یہ آ کر کہتا ہے کہ میں 10 کو آؤں گا تو 10 کو بیٹھا جائے گا اور آگے کی کارروائی ہوگی۔ اور ہمارا واٹس ایپ چینل بھی آپ حضرات زیادہ سے زیادہ فالو کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم۔